الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام و معزز سامعین، عزیز طلبہ، آج کا یہ موقع مسرت کا بھی ہے اور کسی درجے میں غم کا بھی ہے. بہت ہی ہمارے محبوب اور محسن و مخدوم حضرت مولانا عزیز الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے ہمارا تعلق اگر دیکھا جائے تو کوئی بہت زیادہ قدیم تو نہیں ہے، لیکن ہمارے بزرگوں کا ان سے بہت قدیم تعلق رہا ہے. ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا عبداللہ حسنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حیات تھے تو اس دور میں تو مولانا سے ملنے کا اتفاق شاید ایک آدھ دفعہ ہوا ہو، لیکن مولانا کے انتقال کے بعد میں بار بار یہاں حاضر ہوا اور مولانا کی شفقت و محبت کا جو اثر میں نے محسوس کیا وہ اس وقت بھی دل و دماغ کو متاثر کر رہا ہے. جس وقت مولانا کی وفات کی خبر ملی اس پر طبیعت پر اثر پڑا اور میں اپنی کچھ اس وقت کی کمزوریوں کی بنا پر حاضر بھی نہیں ہو سکا، ورنہ مولانا کا اس وقت تعلق ایسا تھا کہ میں جس حال میں بھی ہوتا حاضر ہوتا، لیکن کچھ اس وقت چوٹ لگی اور اس کی وجہ سے ڈاکٹروں نے منع کیا، میں حاضر نہیں ہو سکا. اور پھر ہمارے عزیز مولانا سعود الحسن صاحب تشریف لائے اور انہوں نے بتایا کہ جلد ہی انشاءاللہ مولانا کی خدمات پر ایک سیمینار ہوگا، اس موقع پر تمہیں آنا ہے. الحمدللہ یہ خوشی کی بات ہے کہ مولانا کی خدمات کو یاد کیا جا رہا ہے، اور یہ زندہ قوموں کی علامت ہوتی ہے. اپنے بزرگوں کے کارناموں کو یاد کرنا اور پھر اس کی روشنی میں اگلا سفر طے کرنا، آگے بڑھنا، یہ ان قوموں کی خصوصیت ہے کہ جو ماضی سے سبق لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. آپ خود قرآن مجید کو دیکھیے، انبیاء علیہم السلام کے واقعات، قوموں کے واقعات اس کثرت سے بیان کیے گئے ہیں کہ کوئی اگر کہے کہ یہ تاریخ کے حقائق پیش کیے جا رہے ہیں تو شاید غلط نہ ہو، لیکن یہ کتاب ہدایت ہے اور وہ تاریخ کی باتیں بطور تاریخ کے نہیں بیان کی جاتی بلکہ سبق لینے کے لیے ان کا تذکرہ ہوتا ہے. تو ان بزرگوں کا تذکرہ بھی صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم ان کو سن لیں اور کتابوں میں ان کو نقل کر دیں، ان پر مضامین لکھے جائیں، شائع کیے جائیں اور کام ختم ہو جائے. واقعہ تو یہ ہے کہ کام یہیں سے شروع ہوتا ہے. جو ان کے کارنامے ہیں، ان کے تجربات ہیں، ان سے سبق لے کر ہمیں آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے. مولانا کی بڑی جو خصوصیت ہمارے سامنے آتی ہے، اور عام طور پر یہ دو چیزیں کم جمع ہوتی ہیں جو مولانا کے اندر نظر آتی تھیں. ایک طرف مولانا نے فکر پیش کی اور دوسری طرف خود مولانا نے اس میں رنگ بھرا. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو حضرات افکار پیش کرتے ہیں اس میں رنگ بھرنے والے اور لوگ ہوتے ہیں، لیکن مولانا جس طرح قائد تھے، سپہ سالار تھے، اسی طرح ایک سپاہی بھی تھے. مولانا نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اپنے کو کام سے الگ سمجھا. انہوں نے جو فکر پیش کی اس کے ساتھ ساتھ اس میں رنگ بھرنے کے لیے مولانا نے چھوٹے سے چھوٹے کام کرنے سے بھی
کبھی گریز نہیں کیا، ہمیشہ مولانا اس میں آگے بڑھے اور بار بار اس کا ذکر ہوا، اور ملنے والے جانتے ہیں کہ مولانا نے جس خلوص کے ساتھ پوری زندگی گزاری، اس سے اندازہ بھی ہوتا ہے کہ وہ مختلف تحریکات سے وابستہ رہے، بڑی بڑی تحریکات کی بڑی ذمہ داریاں ان کو ملی، لیکن وہ چیزیں کبھی ان کے کاموں میں حائل نہیں ہوئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، اور پھر انہوں نے اس کے لیے قدم بڑھایا، اور کہیں کہیں ان کو بعض دشواریاں بھی ہوئیں۔ اور یہاں شہر غازی پور میں انہوں نے خود جو اپنی آپ بیتی لکھی ہے وہ پڑھنے کے لائق ہے، جو زندگی انہوں نے گزاری ہے، قربانی کی، اور اس شہر کے لیے نہیں بلکہ ملت کے لیے انہوں نے جو یہاں رہ کر سخت پریشانیاں اٹھائیں، اور کبھی کبھی ایسی ایسی صورتحال ان کے سامنے آئی کہ شاید اس کے سامنے ٹکنا آسان نہ ہوتا، لیکن مولانا ایک چٹان کی طرح ثابت قدم رہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ جو چراغ ان کے والد صاحب نے یہاں پر رکھا تھا اور اس کی لو روشن کی تھی، الحمدللہ وہ ایک شمع کی طرح ہے، اور اس کی روشنی دور دور تک پھیل رہی ہے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ بڑا حصہ ہمارے حضرت مولانا عزیز الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ان کا تعلق ہندوستان کے اہم اداروں سے رہا، دارالعلوم دیوبند سے رہا، جمعیت العلماء سے رہا، اور اخیر دور میں خاص طور پر نہضت العلماء سے ان کا جو گہرا تعلق ہوا، اور پھر ان میں نہضت العلماء کے ناظم اور ذمہ دار حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بعد ان کے جانشین حضرت مولانا محمد رابع حسنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا جو مخلصانہ تعلق تھا آخری درجے کا، وہ باتیں ہم نے دیکھی ہیں۔ دونوں طرف سے جس محبت کا اظہار ہوتا تھا، جس عقیدت کا اظہار ہوتا تھا، اس کا مشاہدہ اس گنہگار نے بھی کیا ہے۔ اخیر میں حضرت مولانا رابع صاحب یہاں تشریف لائے، اور مولانا جس تعلق کا اظہار فرماتے تھے وہ آخری درجے کی چیز، اور پھر ان کی یہ بہت آخری درجے کی بڑائی ہے۔ میں تو ان سے بہت چھوٹا، میرے والد کے برابر تھے عمر میں، بلکہ والد صاحب سے بھی میرے عمر میں وہ بڑے تھے، لیکن اس کے باوجود جو شفقت و محبت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عنایتیں تھیں، وہ بعض مرتبہ حیرت ہوتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جس طرح وہ ہمت افزائی فرماتے تھے، اور انہوں نے مجلہ تذکیر میں مجھے معلوم ہوا کہ آخری جو مضمون انہوں نے لکھا اس میں خاص طور سے تحریک پیام انسانیت کے بارے میں بڑے بلند الفاظ لکھے، اور یہ تحریک جو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کی تھی بہت پہلے، واقعہ تو یہ ہے کہ 1947 کے بعد جب تقسیم ہوئی اور مولانا نے محسوس کیا کہ یہاں کے جو رہنے والے ہیں ان دونوں کو بانٹا گیا، ہندو اور مسلمان، یہاں کے جو حکومت کرنے والے تھے انہوں نے یہاں آنے کے بعد حکومت کی، اور جب ان کو جانا پڑا تو جاتے جاتے وہ نفرت کا بیج ڈال گئے، اور اس کا اعتراف خود ان کے جو بڑے مورخین انہوں نے بعض لوگوں نے کیا ہے کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں لیکن ہم نے تاریخ میں ایسی چیزیں داخل کر دی ہیں کہ اب کبھی ہندو مسلمان آپس میں مل نہیں سکتے۔ مولانا نے اس کو محسوس کیا تھا اس وقت، اس زمانے میں، اور اس وقت مولانا نے کوشش کی کہ ایسے مخلوط اجتماعات کیے جائیں، اس میں ہندو بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، ان کے سامنے جو ذمہ داریاں ہیں اس ملک کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے، وہ ان کے سامنے رکھی جائیں۔ اسی دور کی بات ہے کہ اب یہاں اسی شہر میں ایک بڑا اجلاس منعقد ہوا، اس میں مخلوط اجتماع ہوا، وہ پیام انسانیت کی تحریک کے نام سے تو باقاعدہ اس کا آغاز 1974 میں الہ آباد سے ہوا، لیکن کام کا آغاز بہت پہلے ہوا۔ آزادی کے بعد ہی سے مولانا نے یہ مخلوط اجتماعات شروع کیے تھے۔ 1950 کے بعد باقاعدہ بڑے بڑے اجتماعات ہوئے۔ لکھنؤ میں جھنڈا والے پارک میں اتنا بڑا جلسہ ہوا، ہزاروں کا اس میں اجتماع تھا۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں بڑی ولولہ انگیز تقریریں ہوتی تھیں، بالکل جھنجھوڑنے والی تقریریں، کوئی بعد میں چھپی بھی ہیں مختلف ناموں سے، اور پھر ان کے مجموعے بھی الحمدللہ چھاپے گئے۔ تو اسی دور کی بات ہے، شروع کی دور کی بات کہ یہاں پر غازی پور میں ایک بڑا اجتماع ہوا، اور مولانا عزیز الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اہتمام کیا، اور مولانا اس وقت سے پیام انسانیت کے قدردان تھے اور آخر تک قدردان رہے، اور اپنے صاحبزادے ہمارے عزیز مولانا سعود الحسن صاحب کو انہوں نے اس پر آمادہ کیا۔ وہ اس کے لیے ماشاءاللہ عملی طور پر شریک ہوتے تھے، اور اس تحریک کے وہ اہم اس وقت الحمدللہ کارکن کیا بلکہ اہم ذمہ داروں میں سے ہیں، کہ مولانا کی فکر کا نتیجہ تھا۔ تو مولانا کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ کبھی ایک کام کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے نہیں سمیٹا، محدود نہیں کیا، بلکہ انہوں نے دیکھا کہ ملک کو کن چیزوں کی ضرورت، ملت کن چیزوں کی ضرورت مند ہے،
اور اس وقت کن کاموں کی ضرورت ہے وہ اس کے لیے آگے بڑھے، اور اس کے لیے انہوں نے قربانی دی اور محدود وسائل کے باوجود جو کر سکے وہ کرتے رہے۔ یہ علماء سلف کی کے اندر جو بلند صفات ہوتی تھیں، سچی بات یہ ہے کہ مولانا علماء سلف کی یادگار تھے۔ میں نے ان کی زندگی دیکھی ہے، ان کا جو جذبہ دیکھا ہے، قربانی کا جذبہ، اور پھر جو سوچ درون کا ان کا جو نظر آتا تھا وہ بہت کم لوگوں میں نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولانا سے بڑے کام لیے، اور ابھی مختلف تحریروں میں اور پیغامات میں جو باتیں آئی ہیں ان کی تصنیفات کا تذکرہ، اور آپ نے جو تحریریں ان کی پڑھی ہوں گی اور جو حضرات ان کی تحریریں پڑھتے تھے، اس میں جو فکر تھی، فکر کی بلندی، اور اس کے ساتھ ساتھ ادبیت اور الفاظ کی روانی، یہ چیزیں عام طور پر کم جمع ہوتی ہیں۔ مولانا کی بڑی خصوصیت تھی، مولانا برجستہ لکھتے تھے، نہیں لگتا تھا کہیں سے کہ آورد ہے، بلکہ آمد ہی آمد ہوتی تھی، اور شاید مولانا اسی وقت لکھتے تھے جب اندر سے ایک جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ اور میں کیا عرض کروں کہ ایسا نہیں تھا کہ جذبہ کبھی کبھی پیدا ہو، مولانا کا تو حال یہ تھا کہ ان کے روز و شب اسی میں گزرتے تھے، اسی اضطراب میں گزرتے تھے کہ ملت کا حال کیا ہے، اور ہمیں کن چیزوں کی اس وقت ضرورت ہے کہ ہم ان کو اختیار کر کے ملت کی ڈولتی کشتی کو پار لگانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے وہ افراد بھی تیار کرنے کی فکر کرتے تھے۔ ان کے جو مضامین ہیں تذکیر، جو غیر موقت ہوتا تھا، لیکن کیا غیر موقت ہوتا تھا، اکثر تو وقت پر ہی شائع ہو جاتا تھا، لیکن اصل میں اس میں مولانا کی جو تحریریں ہوتی تھیں وہ شاہکار ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ بلکہ بعض تحریریں تو ایسی ہیں کہ بڑے بڑے اس وقت کے جو ادبا اور اصحاب فکر اور بڑے بڑے مفکرین تھے، آپ اگر ان کی تحریروں کا موازنہ ان اصحاب فکر سے کریں تو سچی بات یہ ہے کہیں بھی آپ کو کسی قسم کی کمی نظر نہیں آئے گی۔ ایک طرف تو فکر کی بلندی اور رہنمائی ہے، آپ کو اس میں پوری چیزیں نظر آئیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے اندر الفاظ کی روانی اور خود سلاست محسوس ہوتی ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ برجستگی کے ساتھ لکھنے والوں میں، اور ایسے موضوعات پر جو لوگ لکھتے ہیں، ایسے موضوعات پر لکھنے والوں میں ایسی سلاست اور ایسی روانی نظر آئے بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن مولانا کی بڑی خصوصیت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طویل زندگی عطا فرمائی۔ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 93-94 سال کی عمر ہوئی، اور یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ میں نے حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی کہ خیرکم من طال عمرہ وحسن عملہ، سے بہتر وہ ہے کہ اس کی عمر طویل ہو اور اس کے کام اچھے ہوں۔ عمر طویل ہو اور کام اچھے ہوں تو کیا کہنے، گویا کہ ایک ڈھیر ہے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ایک خزانہ ہے جو جمع ہوتا ہے، اور کل مرنے کے بعد وہ ساری چیزیں انشاءاللہ وہاں کام آئیں گی۔ اللہ نے مولانا کو شروع دن سے لگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی سے ان کو جو ایک ذوق عطا فرمایا اور ملت کا درد عطا فرمایا، وہ آخری دن تک اور آخری درجے کی کمزوری تک ان کے ساتھ رہا۔ وہ ایسا نہیں ہوا کمزور ہو گئے اور پھر ان کے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا، وہ سب اپنی جگہ، لیکن ان کا درد کم نہیں ہوا، ان کا جذبہ کم نہیں ہوا، اور ان کی محنت بھی میں سمجھتا ہوں کم نہیں ہوئی کہ ساری کمزوریوں کے باوجود وہ اپنے پورے فرائض انجام دیتے رہے، اسی حال میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور ظاہر ہے کوئی آسان کام نہیں ہوتا اس عمر میں، اس کمزوری میں، تو اللہ نے یہ بھی سعادت دی ان کو کہ طویل عمر کے ساتھ نیک اعمال ہی نہیں بلکہ نیک اعمال کرنے والوں کا انہوں نے گویا کہ ایک ان کی نسل تیار کی، ایسے افراد تیار کیے، تو یہ ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے جو حدیث قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی محبت دلوں میں ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ آپ دیکھیے مولانا کے انتقال کو کچھ عرصہ گزر گیا، لیکن آج بھی ان کے چاہنے والے، ان سے فائدہ اٹھانے والے، ان کی تحریریں پڑھنے والے، ان کے کاموں میں جو ان کے شریک رہیں، کیسا ان کے اندر ایک درد ہے اور اس کا ایک غم ہے جو محسوس ہوتا ہے، اور ایک محبت ہے جو آپ سب کے دلوں میں اور ہم سب کے دلوں میں اللہ نے ڈالی۔ اور یہاں اگر آپ جائیے شہر میں بھی اور اطراف میں بھی جہاں ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے کاموں کے جاننے والے ہیں، ان سے واقف حضرات ہیں، کہ ایسی محبت اللہ نے ان کے دلوں میں پیدا کی، یہاں تک کہ جس دور میں جمعیت العلماء سے وابستہ رہے، معاشر مدنی صاحب کی تحریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ آج بھی مولانا کو کیسا ان سے تعلق ہے،
کیسا انہوں نے اعتراف کیا، یہ صرف اس وجہ سے کہ مولانا جہاں رہے اخلاص کے ساتھ رہے، اللہ کے لیے رہے اور آگے بڑھے، اور کاموں کو اور انہوں نے اوڑھا اپنی زندگی میں لیا، وہ بھی اللہ کے لیے ضرورت سمجھ کر۔ ایسا نہیں ہوا کہ کسی تحریک کو انہوں نے اس لیے اختیار کیا کہ وہاں کوئی عہدہ ملا اور اس لیے چھوڑا کہ وہ عہدہ ان کے پاس نہیں رہا۔ وہ جہاں رہے اللہ کے لیے رہے، اور جو جگہ چھوڑی انہوں نے اللہ کے لیے چھوڑی، اور جس کام کو انہوں نے پکڑا اور آگے بڑھے وہ اللہ کے لیے انہوں نے کیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ان کی محبت ہر ایک کے دل میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بڑے کام لیے، اور یہ مدرسہ دینیہ اور اس سے متعلقہ جو کئی ادارے ہیں جہاں تعلیمی کام بھی ہو رہا ہے اور خدمت کا کام بھی ہو رہا ہے اور تربیت کا کام بھی ہو رہا ہے، اس کے ساتھ صحافت کا کام بھی ہو رہا ہے، اور نہ جانے کتنے کام ہیں جو اپنے سر انہوں نے لیے، اور الحمدللہ وہ کام اس لیے جاری ہیں کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اللہ فرماتا ہے کہ احسان کی صفت جن لوگوں کے اندر ہوتی ہے ان کے کام اللہ ضائع نہیں کرتا۔ اللہ نے ان کو جو صفت احسان عطا فرمائی، اخلاص عطا فرمایا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کی نسل میں ایسے افراد تیار کر دیے کہ الحمدللہ ان کاموں کو انہوں نے سر پر اوڑھ لیا۔ ان کے صاحبزادگان کو اللہ نے یہ جذبہ عطا فرمایا کہ سب کے سب تیار ہیں کہ ہمیں ان کے کام کو آگے بڑھانا ہے۔ ان کے شاگردوں میں یہ جذبہ ہے، ان کے جن لوگوں کو انہوں نے تیار کیا، ان کی تربیت کی، ان کے اندر یہ جذبہ ہے۔ یہ ان کے اخلاص کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلصین کے عمل کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ہمیں یاد ہے حضرت معلم میاں رحمۃ اللہ علیہ کا آخری زمانہ تھا۔ آخری زمانہ کیا، انتقال سے ایک دن پہلے کی بات ہے یا 2 دن پہلے کی، مسجد میں رمضان کا زمانہ تھا۔ حضرت نے پوچھا مسجد میں کتنے لوگ ہیں؟ مولانا جعفر صاحب مرحوم ہمارے بھائی موجود تھے، ان کا حضرت مسجد بھری ہوئی ہے۔ عجیب بات حضرت نے فرمایا کہ یہ بانی کا اخلاص، یہ بانی کا اخلاص ہے۔ حضرت شاہ عالم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ، یہ تواضع تھی۔ حضرت مولانا نے اپنا کوئی وہاں تذکرہ نہیں کیا کہ یہ الحمدللہ جو محنت ہوئی اس کا نتیجہ ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ بانی کا اخلاص۔ یاد رکھیے اخلاص کے ساتھ جو کام ہوتا ہے وہ صدیوں چلتا ہے، اور انشاءاللہ یہ کام بھی صدیوں چلے گا، انشاءاللہ قیامت تک چلے گا۔ اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا اور یہ مولانا کے اخلاص کا نتیجہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہوں نے جو کام کیا اللہ ان کی حفاظت کرے، ان کو قبول فرمائے، ان کے اور بہتر سے بہتر نتائج پیدا فرمائے، ان کو ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے عزیز مولانا سعود الحسن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مکمل صفات عطا فرمائے اور ان سے آگے بڑھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی کمی نہیں، اور جس کو جو چاہے دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ عجیب ہے، کام لیتا ہے تو ایسے لیتا ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا کہ فرد بشر یہ کام کر سکتا ہے، لیکن اللہ کھڑا کرتا ہے۔ کیوں کھڑا کرتا ہے؟ کان ابوہما صالحا، یہ بھی ہوتا ہے۔ والدین کی نیکی کام آتی، والدین کا اخلاص کام آتا ہے، یہ چیزیں کوئی معمولی نہیں ہوتی۔ ہاں اگر آدمی کے اندر بغاوت ہے اور کوئی شر ہے تو راستے سے کھدیڑ دیا جاتا ہے، لیکن اگر کسی نہ کسی درجے میں اتباع کا جذبہ ہے اور اسی راستے پر چلنے کا جذبہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں کوئی کمی بھی ہے اس کمی کو دور کر کے اللہ تعالیٰ اسی راستے پر ڈال دیتا ہے اور اللہ کام لیتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور یہ آج کا اجلاس ہی مبارک ہوگا، اور اس سے ایک پیغام ملے گا، ایک قوت عمل ملے گی، جو خاص طور سے مولانا کی جامعیت تھی کہ انہوں نے فکر بھی دی اور اس کے ساتھ اس میں رنگ بھی بھرا۔ ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو بھی توفیق عطا فرمائے ہم اس کام کو لے کر آگے بڑھیں۔ جو وقت کی ضرورت ہے، حالات کے تقاضے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، ان تقاضوں کو سامنے رکھ کر جو کام ہمیں کرنے ہیں ہمیں اس میں آگے بڑھنا ہے، اور اس میں ہمیں رنگ بھی بھرنا ہے، فکر بھی پیش کرنی ہے اور رنگ بھی بھرنا ہے، اور اپنے اسلاف سے ہمیں سبق لینا ہے، ان کی زندگیوں سے فائدہ اٹھانا ہے، ان کے افکار و تحریروں سے سبق لینا ہے، اور یقیناً ان اسلاف میں ہمارے مولانا عزیز الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نمایاں نام ہے، اور ان کا نمایاں کام ہے اور نمایاں مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے کاموں کا ان کو بہتر سے بہتر وہاں سے عطا فرمائے، اور بھرپور طریقے پر ان کاموں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے۔ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور اپنے ان عزیزوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اجلاس کا اہتمام کیا، اور یہ بڑا مبارک کام ہے۔ یہ جس طرح حدیثوں میں آتا ہے کہ آدمی والد کے والدین کے لیے دعا کرے، یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے والدین کے لیے، اور دعا کرنے والے کے لیے ایک سعادت مندی کا مظہر ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو اجتماعات ہوتے ہیں حقیقت میں اسی کا حصہ ہے کہ والد کے اچھے کاموں کا تذکرہ اور ان کی حفاظت کا کام اور اس کے لیے فکر و سعی، یہ حقیقت میں ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے اور پسماندگان کے لیے ایک سعادت مندی کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں کو قبول فرمائے
اور خیر و برکت کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. عز و شان وطن مرکز علم و فن مدرسہ دینیا دین کا ہے چمن.